آپ کا رزق وسیع ہو جائے تو عبادت گزار بن جائے. اچھوں کی صحبت اپنائیں. اگر اچھوں کی صحبت نہ اپنائیں تو پیارے محترم اسلام جو مال پلے بھی مال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. پنجابی کا شعر ہے نا، کیونکہ میں نے سنایا تھا، کیونکہ اب کچھ لوگ تو ایسے جو لیٹ آئے. پنجابی کا ایک شعر ہے، چنگے بندے کی صحبت یارو، بولو تو صحیح یار. ہاں، چنگے بندے کی صحبت یارو جیویں دکان تارا، سودا پاوے مل نہ لئیے بھلے آن ہزار. برے بندے کی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا. میرے پاس نا مجھے یار کسی نے خوشبو کی ایسا ادھر کی ایسے کی دیکھیں یہ خوشبو ہے ایسا وقت ہے. بسم اللہ اللہ ضروری پیزا پانی کا سواب مانی کا یہ خوشبو ہے، میں نے اس کو لگائی، خریدی تو نہیں انہوں نے. محترم اچھے بندے کی صحبت یہ ہے، اچھے بندے کی صحبت تو یہ اچھا بنا دیتی ہے، برے بندے کی صحبت تو یہ برا بنا دیتی ہے. چنگے بندے کی صحبت یارو جویں دکان تارا، سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزار. برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں تو تمہیں بھئی چنگا پہنا ہزار. اچھے بندے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے نا، یہ کسی صوفی شاعر نے اپنے انداز میں یہ بیان کیا ہے. تو یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ جزاک اللہ، وہ فرما رہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر ہے. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمیں بھی پتہ لگے گا نا. اور اچھے بندوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی تبرک ہو جاتی ہے. اچھے بندے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تبرک کا باعث بن جاتی ہے. آپ نے سنا نہیں تابوت سکینہ؟ سنا ہے کہ نہیں؟ تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس میں اللہ والوں کی چیزیں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ مبارکہ تھا، کپڑے مبارکہ تھے، ان کی جوتی مبارکہ تھی. اچھے بندے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی تبرک بن جاتی ہے، برکت کا باعث بن جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی صحابی ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، فرمانے لگے جب مجھے دفنانے لگو تو حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے ان کے پاس رکھے ہوئے. ناخن مبارک جو تھے نا وہ آپ نے جمع کیے ہوئے تھے، منہ مبارک جمع کیے ہوئے تھے تبرک کے لیے. فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے آنکھوں پہ ان کو رکھ دینا، میری بخشش کا باعث بن جائے. قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہے. امت کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ والے کی چیز بھی مبارک ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جہاں پہ قدم مبارک ہے، ایسا کیا ہے قدم مبارک ہے نا. فرمایا میں مقام ابراہیم صلی ابراہیم کی جگہ جو ہے قدموں کے نشان ہے، اس کو نماز کی جگہ بنا. یہ اچھے بندے کی صحبت تھی نا. پتھر نے بھی اس کو بنا لیا اور پتھر مبارک ہو گیا. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر میں کچھ زینت بنایا. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں دیکھنے، اللہ دوبارہ موقع دے دے. یہ جو بدبخت آ رہی ہے نا، ان سے جان چھڑاتے ہیں ہمارے مقدس جگہ. ہر جگہ کھلی ہوئی ہے، باہر کھلے میں، کلب کھلے میں اللہ کا گھر بن گیا. ہم جب تک سدھرے گے نہیں نا، ہم مبین جب تک سدھرے گا نہیں نا تو معاشرہ سدھرنے کا نام نہیں لے گا. مجھے سدھرنا پڑے گا. میں سدھروں گا تو میرا گھر سدھر جائے گا، میرا گھر سدھرا تو میرا خاندان سدھر جائے گا، میرا خاندان سدھرا تو محلہ سدھر جائے گا، علاقہ سدھر جائے گا، شہر سدھر جائے گا، صوبہ سدھر جائے گا، پورا ملک سدھر جائے گا. اس طرح اگر ہم سدھر جائیں تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے. ہمیں تو سمجھایا تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. کیوں نہیں آتی پتہ ہے؟ گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. وہ سیاہ دھبا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے.
اگر توبہ نہیں کرتا، مزید گناہ کرتا، تو مزید گناہوں کی سیاہی دل کے اوپر چڑھتی جاتی ہے، خوف چڑھ جاتا ہے، پھر دل کے اوپر خوف چڑھ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ آج سمجھایا جاتا ہے یار آپ کی مہربانی، یار 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، یار قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ کرنی چاہیے، اپنے مسلمان جو غریب مسلمان کا خیال رکھنا چاہیے، ماں باپ کا خیال رکھو یار، بیوی بچوں کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آؤ، لیکن طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، سپیس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ چیز۔ اللہ اکبر، ایک مہینے میں 1100 کی خلا جو عورت لیتی ہے، مرد ٹھیک ہو جائے عورت ٹھیک ہو جاتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں، مرد ٹھیک ہو جائے عورت ٹھیک ہو جاتی ہے، عورت بگڑ گئی، ماں کے بگڑ گئی، یہ اس کا حسن ہے یار، اس کا بگڑنا، یہ اس کا بگڑنا اس کا حسن ہے، شریر کے مطابق بگڑتی ہے نا، تو اس کو سنبھال دو یار، پیار محبت سے۔ اگر آپ اس کو مارو گے، اس کو گھر سے باہر نکال دو، کہاں جائے گی؟ گناہ کر دیتی ہے، گناہ کے کام کرے، معاذاللہ حالات اس طرح اس نہج پر آ گئے ہیں، شادی شدہ خواتین ہیں، باہر معاملات غلط کر رہے ہیں، الامان والنفیس، سچی بات بتا رہا ہوں آپ، میں تو تعویذات آپ کو پتہ ہے تعویذات کے بستے میں بیٹھا ہوں، کتنے کیس آتے کیا بتاؤں آپ کو، جو کورٹ میں بیٹھے ان کے پاس تو نہیں، ان کے پاس تو معاملات ہوں گے، طلاق دے دیتے اپنی بیوی کو، کسی صحیح مفتی صاحب کے پاس ہم جاتے نہیں، جو عاشق رسول مفتی ہو، خوف خدا رکھنے والا مفتی ہو، ہم اس کے پاس جاتے نہیں، جو ٹکے ٹوکری والے ہوتے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، طلاق ہوئی نہیں، وہ بس رہے ہوتے ہیں، حرام کاری ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اس طرح کہا، میں نے اس کو کہا جا دارالعلوم چلے جائے، کیونکہ طلاق کا مسئلہ کبھی آپ اپنے سر پہ نہ لیں، کبھی اپنے سر پہ نہ لیں، دارالعلوم اہل سنت، داتا دربار کے پاس دعوت اسلامی کا دارالعلوم اہل سنت، یاد رکھیں، داتا دربار کے پاس دارالعلوم اہل سنت، اگر جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں حزب انام میں اس کی بیک سائڈ پہ، اگر آپ جوہر ٹاؤن کی طرف رہتے ہیں تو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن ایکسپو سینٹر کے سامنے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پر مظفرپورے کی سائڈ پہ رہتے ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ دارالعلوم اہل سنت نام یاد رکھیں، کسی بھی دعوت اسلامی والے سے پوچھنا تو آپ کو پتہ بتا دے گا، نمبر بھی دے دے گا۔ طلاق کے مسئلہ میں کبھی خود نہ پڑے، ایسے طلاق کے پیچیدہ مسئلے میں وہ لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، حالانکہ بچے کی صورت تھی، وہ طلاق ہو گئی، اب علیحدہ ہو گیا، بیوی بچے جو ہے سب رول رہے ہیں۔ ہمارے پاس صحبت اچھی نہیں ہے نا یار، قرآن ہمیں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایک سیدھے راستے پہ چلو، اے ایمان والو سیدھے راستے پہ چلو، راستہ ان کا لوگ جو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ ہیں نبیین، انبیاء کرام ہیں، شہداء و صالحین، یہ نیک لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کے راستے پہ چلو یار، ہم کیوں کہ غیروں کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں یار، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہے کہ نہیں، یا ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر میں مسائل ہو جائے کسی صحیح سنی عالم دین سے مسئلے کر ڈسکس کریں، اپنے مسائل ہر ایک کے آگے تو پیش کریں، لوگ ہنس کر سنتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اپنے گھر والوں کا مذاق نہ بنائیں، اگر کوئی مسئلہ آ جائے دارالعلوم اہل سنت چلے جائیں، کوئی پریشانی آ جائے دارالعلوم اہل سنت چلے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج سب لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح رہا کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو، میں تم سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے اس کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس نے لقمہ کھایا،
کھانے میں نمک زیادہ تھا، چاہا اس نے کہ میں اپنی بیوی کو ماروں، یہ سوچ کر رہ گیا کہ یار یہ اللہ کی بندی ہے، اگر غلطی ہو گئی اس سے کیوں ماروں اس کو، میں بھی تو کتنے گناہ کر جاتا ہوں، میں بھی تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، یہ سوچ کر وہ اس نے کچھ نہ کہا۔ مرنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے یہ معاملہ، مرنے کے بعد اس کو پوچھا گیا تیرے ساتھ کیا ہوا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب بخشا، کہا کہ میں نے اپنی بیوی پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کر دیا۔ ایک طائفہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، بھوکا پیاسا کتے کا بچہ تھا، کتا تھا، اس کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش کر دیا۔ ہم جانور تو جانور، ہم تو انسانوں پہ رحم نہیں کر رہے۔ رشتے دار کو چھوڑے، ہم اپنے گھر میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر نہیں ہیں یار، لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے یار، ہر گھر پہ جب کھانا بنا ہوا ہے، جہالت کے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ میں نے آپ کو شاید پچھلے دنوں میں نے ایک آپ کو بات بتائی ہوگی، پچھلے جمعوں میں ایک صاحب آگے میرے پاس، یہاں کے رہتے ہیں لوہاری میں، ابھی ان کی دکان ہے، میرے پاس آگے بزرگ ہیں، آپ جتنی عمر ہوگی میرے پاس آگے رونے لگے، بیٹھ لگے، میں نے کچھ چائے وغیرہ پیش کر، میں نے دلاسا دیا، میں کیا فرمائیں کیا مسئلہ ہے، ان کے میری بیوی فوت ہو گئی ہے، شادی میں بم پھٹا تھا، دھماکہ ہوا تھا، بم پھٹا دھماکہ ہوا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، جی ہاں سلنڈر پھٹا تھا، اس کے اندر اس کی بیٹی فوت ہو گئی، میاں بھی فوت ہو گیا اس کا، یعنی کہ داماد اور بیٹی دونوں فوت ہو گئے، بچے اس کے پاس ہے۔ دوسری بہن کی گھر میں وہ بچے دیے تو اس کا شوہر جو ہے بچوں کا خالو، اس کا شوہر جو ہے بچوں کو مارتا ہے۔ اچھا آگے سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں میرے در پہ رہتے ہیں، کوئی تمیز کر رہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے میرے لیے، مجھے کھانے کو نہیں دیتے، کہہ رہے بڑھا مرے جلدی ہو جاتا مرے، کہ یہ جائیداد بھی نہیں ہے، جو ہے مکان بہت بڑا مکان ہے اس کا، وہ کہتے ہیں مکان جیسی قبضہ کریے، یہ حالات چل رہے ہیں تماشے۔ ہم اپنی اولاد کو نیکی کی طرف نہیں لگائیں گے، ہم خود نیکی کی طرف نہیں لگیں گے، تو یاد رکھیے پیارے محترم اسلام بھائیو، اولاد ہے، اگر آپ نے اس کو نیکی کی طرف نہ لے کر آئے گا، یہی اولاد آپ کو مارے گی، یہی اولاد آپ کو گھر سے باہر نکال دے گی، یہی اولاد آپ کی بددعائیں کرے گی۔ اگر آج آپ کو قرآن پڑھانے والے بن گئے، نماز پڑھانے والے بن گئے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہ دعا مانگے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ دعا مانگے گی یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ قرآن پڑھتے ہوں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، رب ارحمہما، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ کب کریں گے؟ جب ہم ان کو اس طرف لگائیں گے۔ ہم نے تو پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں موبائل، ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا آئی پیڈ، ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ڈیوائسیں، تو جناب وہ ڈیوائسوں پہ ہو کے رہ کے ماں باپ سے انہوں نے کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ سچی بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ اس معاملے کا، آپ خوب چاہتے ہیں موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کو کتنا وقت دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کتنا وقت دیتے ہیں، گھر میں ہونے کے باوجود گھر میں نہیں ہیں ہم۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری صحبت اچھی نہیں ہے۔ اب تو دوست یار تو ایسا بہت دور کی بات ہے، دوست یار رشتہ داروں کا پتہ نہیں لگتا، کوئی فوت ہو گیا، اچھا کہ وہ یا فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، بس فون پہ رہ گیا ہمارے معاملہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ دوست یار چھوڑے، دوستی یاری تو رہے گی، اب یہ دوست ہے ہمارا، موبائل ہمارا دوست ہے، ہمارا موبائل اچھا ہماری صحبت اچھی، ہمارا موبائل برا ہماری صحبت بری۔ ہم کیا موبائل کے اندر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ گربان دیا ہوا ہے، جہاں کے دیکھ رہے کیا کر رہا ہوں میں، سارا دن میں کسی طرح گزار رہا ہوں، دین کو وقت دینے۔ ایک پوسٹ چلی آئی سب پوسٹ کہنے لگی یار مجھے اب پتہ لگا ہے کہ بزرگان دین ساری رات عبادت کیسے کر لیا کرتے تھے، یہ موبائل نے ہمیں بتایا۔
یہ موبائل پکڑا ہوا ہے، ساری رات گزر جاتی اس میں، بولو تو صحیح، گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا فجر ہو گئی۔ اور جس طرح تمہیں موبائل کا پتہ نہیں لگتا نا جب موبائل تمہارے ساتھ ہوتا ہے فجر ہو جاتی ہے، اس طرح وہ اللہ والے جب اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ بدبختی ہے نا، پھر کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں۔ یاد رکھیے جب سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اتنے وقت میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، رزق بانٹا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دنیا روٹھ گئی ہے، مجھ سے دنیا روٹھ گئی ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو سب ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں فرشتوں کی تسبیح نہیں آتی؟ عرض کی فضا کا امی باقی یا رسول اللہ شاہ فرمایا وہ کون سی تسبیح ہے؟ فرمایا کہو نا سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ وہ جو شخص تھا وہ سن کر چلا گیا، اس بات پر عمل درآمد اس نے شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا مدینے کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو دنیا روٹھی ہوئی جو ہے تمہارے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگی، رزق تمہارے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ فجر کی نماز ہوتی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہم رونا روتے ہیں یار کاروبار نہیں ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں یار ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں یار ہمارے پاس قرض ہے یار وہ قرض ختم نہیں ہوتا، قرض کا بوجھ سر پر آتا ہے تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے نماز پڑھو نا، ساری رات آپ عبادت کرتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، فجر کے وقت سو گئے، آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے، اور ساری رات آپ سوئے، عشاء کی نماز پڑھی، ساری رات سوتے رہے، فجر کی نماز آپ نے باجماعت پڑھی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ دیکھو تو صحیح اللہ کا قانون کتنا پیارا قانون ہے یار، جو جوتی پیر میں پہننے والی سر پہ نہ رکھیں، سر پہ ٹوپی کا کام ہے، سر پہ تاج کا کام ہے، اس کو تاج کو بھی رکھیں اپنے سر پر، جوتیاں نہ لے کر آئے۔ نمرود نے جب اس کا خلاف کیا، عقل کا جب اس نے استعمال خلاف کیا، عقل یہ کہتی کہ اللہ کو ماننا چاہیے، ایسی ہی ہے نا، اللہ کو ماننا چاہیے، اس نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو ماننے لگ گیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مچھر گھسا دیا اس کے دماغ کے اندر، جوتیاں پڑی کہ نہیں پڑی اس کو؟ عقل کہتی ہے اللہ کو مانے، عقل کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، عقل کہتی ہے صحابہ کرام کا ادب کریں، عقل کہتی ہے کہ اور یہ قانون کا ادب کریں، اللہ بھی یہی فرماتا ہے، تو آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جھوٹیاں کھانے والے کام ہوتے ہیں، یا تو کوئی فائر مار دے گا، کوئی جھوٹیاں مار کرے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گی۔ کب ہوگا؟ جب ہماری صحبت اچھی ہوگی، صحبت اچھی نہیں تو پیارے محترم اسلام بھائیوں نیک عمل بھی کوئی نہیں کر سکیں گے، صحبت اچھی ہوگی تھوڑا عمل بھی آپ کے لیے بہت کفایت کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی انشاءاللہ ذریعہ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتے جاتی ہے تھوڑی دیر بات سن، ہاں وہی بات